من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صلوات. ہمارے 9 مجالس کے سلسلے کی یہ 6ٹھی مجلس ہے. عنوان جو اس سلسلے کا ہے انسانی معاشرے پر انبیاء الہی کا اثر. کیا اثر انبیاء الہی کا ہماری سوسائٹی پر، ہمارے سویلائزیشن پر ہوا ہے؟ اس کے لیے میں نے جو آیت انتخاب کی تھی سورہ آل عمران کی 144ویں آیت وما محمد الا رسول، خلاصہ کرتے ہوئے 5 مجالس کا جلد سے پھر آگے گفتگو کو پڑھاؤں گا. شروع ہوئی تھی بات یہ کہہ کر کہ رسول کا مقصد پیام پہنچانا ہوتا ہے اور تمام انبیاء کا مقصد بھی وہی تھا. تو جب محمد آئے اور پیام پہنچانا شروع کیا تو اب کیا تم اگر ان کا قتل کر دیا جائے گا یا یہ مر جائیں گے تو کیا تم پیچھے اپنے پلٹ جاؤ گے پرانے راستے کی طرف؟ یہ اگر تم کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ یقیناً شکر کرنے والوں کو عنقریب جزا دے دے گا. تو بات یہ پتا چلی کہ راستہ ہے جو بار بار انبیاء کے ذریعے سے اللہ ہم تک پہنچاتا جا رہا ہے. ایک ایسا طریقہ ہے. تو بات یہ ہوئی کہ اگر رسولوں کو بھیجا گیا ہے تو ہمارے لیے گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے کہ دیکھو راستہ ایسا چلنا چاہیے. اس لیے کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول میں بہترین مثال ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تمہارے پاس اللہ کے سامنے کوئی حجت بعد از رسول نہیں رہے گی. رسولوں کی آمد کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہے گی. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ رسول جو ہیں یہ تم جو دیکھ رہے ہو یہ تم جیسے ہیں. اے رسول کہہ دو انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تو تم جیسا بشر ہوں. کل یہ نہ کہنا کہ وہ بڑی تیزی سے آگے جاتے تھے، ہم میں تو وہ رسولوں والی خوبی ہی نہیں تھی تو ہم کیسے ان کے پیرو بنتے. بات صاف کہہ دی گئی ہے کہ رسول تمہارے جیسا ہے. جہاں تک کہ ایمان کی بات ہے تم جیسے کوشش سے اپنے ایمان کو باقی رکھتے ہو، رسول پر بھی اسی کوشش کے ساتھ اپنے ایمان کو باقی رکھنا پڑتا ہے. تو حصول ایمان کے لیے اور بقائے ایمان کے لیے رسول تمہارے برابر ہے. جو وحی رسول پر کی جاتی ہے وہ خصوصیات رسول میں جداگانہ ہیں. تو کیونکہ تم رسول نہیں بن رہے ہو تمہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم رسول جیسے رسول کیوں نہیں بنے. پوچھا جائے گا کہ تم رسول جیسے بشر کیوں نہیں بنے. تم رسول جیسے بشر کیوں نہیں بنے. اس کے بعد والی مجلس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایمان کی حد تک اللہ نے کہا ہے کہ رسول اور مومنین کا ایمان سب کا ساتھ ہے. ایمان لایا رسول نے اور ایمان لائے مومنین، ساتھ ہی ایک ہی آیت میں ذکر کیا گیا تھا. تیسری مجلس میں ہم نے بتلایا کہ جہاں پر کہا گیا ہے کہ آیا قیامت کے دن جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے اختیار میں ہے یا نہیں، جیسے کہ ہم سورہ حمد میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، ایک بہترین
جسے حضرت علی اپنا ایمانی بھائی کہہ کر یاد کرتے ہیں، اس کے جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد جب ان کی اہلیہ نے رسول سے کہا کہ یہ تو جنتی ہے، رسول نے وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کر دی کہ میں کوئی رسولوں میں سے نہیں، نیا آدمی نہیں ہوں، نئی بات کرنے والا نہیں ہوں، میں تو وہی کہتا ہوں جو تمام رسولوں نے کہا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ میرا کیا ہوگا اور تم لوگوں کا کیا ہوگا۔ قیامت کے دن کا پورا اختیار اللہ کے ہاتھ۔ یہ ہم نے پھر چوتھی منزل میں بتلایا، قرآن کی وہ آیت کی تلاوت کرتے کہ انسان استغنا، بے شک انسان جب اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے وہ طغیان ہی کر بیٹھتا ہے، وہ اپنے آپ میں حد سے نکل جاتا ہے، اپنے آپ کو بے نیاز جب سمجھتا ہے، اس کی بے نیازی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی کی مخالفت کرنے لگتا ہے۔ تو کسی حالت میں کسی رسول کو، کسی نبی کو، کسی امام کو یہ حالت طاری ہی نہیں ہو سکی کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھ سکے اللہ سے۔ ان کی پوری زندگی کا دار و مدار پوری طریقے سے ان کا اللہ کے سامنے فقیر ہونا تھا، اور جو جتنا فقیر ہوتا ہے اتنا مانگتا ہے، اور جو جتنا مانگتا ہے اسے اتنا ملتا ہے۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، قرآن کی آیت، تم فقیر ہو اللہ غنی ہے۔ اب اللہ کو جو جتنا بڑا غنی سمجھے گا اور خود کو جتنا بڑا فقیر سمجھے گا اتنا ہی شدت سے مانگے گا، اتنا ہی شدت سے مانگے گا۔ اگر وہ اپنے آپ میں استغنا محسوس کر رہا ہو تو وہ کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، بلکہ احساس کرے گا کہ جو میں کچھ دیتا ہوں اللہ کے نام پر وہ اللہ پر معاذ اللہ احسان کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد والی آیت یہ تھی جو میں نے 5ویں مجلس میں پڑھی۔ آیت کا خلاصہ یہ تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے ہمارے ذکر سے غفلت کی اس کی زندگی تنگ ہو گئی۔ آج کی مجلس وہیں سے آغاز ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی بھول ہوتی کیوں ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آیت قرآنی آج کی مجلس کے لیے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون، تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا اور پھر اللہ نے خود ان کو خود اپنے سے غافل کر دیا، اور نتیجتاً وہی تو ہیں کہ جو فاسق ہیں، وہی تو ہیں جو گناہگار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے اختیار سے ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے تمہارا اختیار میری عبادت کرنا، مجھے یاد کرنا۔ اگر وہ اختیار تم اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہو، جیسے وہ اختیار تمہارے ہاتھ سے گیا، یہ اختیار ہم لے لیتے ہیں کہ تم کو اپنے آپ سے غافل کرتے ہیں۔ جس انسان کو یہ سمجھ نہ آ سکے کہ میں کیوں بنایا گیا، اس کا ہر عمل اندازے پر ہوگا یا یقین پر ہوگا۔ کوئی بھی چیز جس کا مصرف ہمیں معلوم نہ ہو، ہم اگر اس کو استعمال کرنا چاہیں تو اندازے کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں یا یقین کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں۔ جب تک کہ ہم کو پورا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز کس لیے بنی ہے، تب تک ہم اس کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کو ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیوں بنے ہیں، ہم کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیوں بنے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کیسے استعمال کریں گے؟ کیسے استعمال کریں گے؟ اندازے پر یا یقین پر؟ آیت قرآن آ کر کہتی ہیں یتبعون الا الظن، یہ تو فقط ظن و گمان کی بنیادوں پر، پریپونڈرنس کی بنیاد پر، اندازہ گیری کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں، اور کبھی ظن اور گمان، اندازہ گیری وہ یقین کی جگہ نہیں لے سکتی۔ تو پتا چلا دنیا کو دیکھ کر، اندازہ لگا کر، جیسے ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو لے کر چلتے ہیں۔ ڈرائیونگ کرنے کے طریقے ہم کو پتا ہے، اس لیے ہم سیفلی ڈرائیو کرتے ہیں۔
دنیا میں اس بدن کو اور روح کو لے کے سیفلی نکلنے کا راستہ کہاں سے لائیں گے؟ آج تک یہ راستہ ڈیوائس نہیں ہوا. راستہ شروع ہوتا ہے جیسے آیت کہتی ہے ان جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کی یاد سے غفلت کر دی اور پھر ہم نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. وائے ہے اس روز پر جب اللہ ہم کو اپنے آپ پر چھوڑ دے. وائے ہے ہم پر جس دن اللہ ہم کو اپنے آپ پر چھوڑ دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. اے میرے رب ہم کو ایک پلک جھپکنے کی مہلت کے لیے ہمارے کو اپنے آپ پر رہا نہ کرنا. جیسے اللہ کا نور ہم سے کٹ جاتا ہے ہماری ذات میں ظلمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے. جب ظلمتیں گہری سے گہری تر ہوتی جاتی ہیں تو انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. جب اس کو اپنا ہاتھ نظر نہ آئے جو واضح دکھنے کی چیز ہے اس کی زندگی میں جو دماغ کا رول ہے جو بہت ہی باریک ہے اور سوچنے سے سمجھ میں آتا ہے وہ اسے کیسے معلوم ہو جائے گا؟ تو داخلی ظلمت، خارجی ظلمت، ظلمت پر ظلمت، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو فسق کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حدود سے نکل جاتے ہیں. قرآن میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں. قرآن میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پر یہ کیفیت کو بتلایا گیا ہے. جس میں سے ایک سب سے واضح مثال جو ملتی ہے وہ قارون کی. قارون قوم موسیٰ سے ظاہراً 3 قول ملتے ہیں. قارون یا تو موسیٰ کے چچیرے بھائی تھے یا خلیرے بھائی تھے یا چچا تھے. یہ 3 قول ملتے ہیں. یعنی موسیٰ کے بے انتہا قریب رشتے دار، چچا یا چچیرے بھائی یا خلیرے بھائی. اب ان کے پاس بہت زیادہ دولت آ گئی کیونکہ بہت زیادہ ان کے پاس نالج تھی. اب جب ان کے پاس یہ دولت آ گئی تو انہوں نے اپنی دولت کی نمائش شروع کی، لوگوں میں دکھاوا شروع کر دیا. جب انہوں نے شدت کے ساتھ دکھاوا کرنا شروع کیا تو کچھ قوم کے لوگوں نے ان کے پاس جا کر درخواست کیا کہ اے قارون، قرآن کی آیتیں بولو، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اے قارون، یہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تم اس سے اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرو، لیکن اپنا دنیا کا حصہ جو ہے تمہارا اسے فراموش مت کرو. اپنی زندگی کی جو عیش و مسرت جس حد تک کہ ممکن ہو سکتی ہے تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو. تمہارا دنیا میں نصیب مت فراموش کرو. ایسے کرو کہ جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم پر نیکی کی ہے، تم بھی لوگوں کے یہاں نیکی کرو، لوگوں سے نیکی کرو. اور دیکھو فاسق نہ بن جانا، فاسد نہ بن جانا، اور تم مفسد مت بنو. اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا. پیسے سے جو کام کیا جا سکتا ہے وہ خدا کی قربت یا خدا کی مخالفت. نیوٹرل رہنا بہت مشکل ہے. قرآن میں خدا نے عجیب طریقے سے پیسے کے استعمال کی اہمیت بتلائی ہے. عجیب طریقے سے ایک آیت میں ملتا ہے اے رسول تم اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن پر مت باندھ لو اور نہ ہی تم اپنے ہاتھوں کو پوری طریقے سے کھول دو خیرات کے لیے. ایسا اگر تم کرو گے تو تم پر ملامت کی جائے گی اور تمہیں پھر حسرت ہوگی. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ رسول ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، فقیر آیا، رسول سے مانگنا شروع کیا. رسول کے پاس کچھ نہیں تھا. رسول نے اپنا قمیص اتارا، اس کو دے دیا. رسول نے اپنا قمیص اتارا اور اس کو دے دیا. جب اس نے قمیص لے کر رخصت ہوا تو رسول کو جانا تھا نماز پڑھانے کے لیے، کچھ
دیر بعد، اب بغیر قمیص کے وقت اذان ہو گیا، سب ہو گیا، وقت آ چکا، اب رسول گھر سے نکلتے ہی نہیں. اب لوگوں میں چینی گویاں ہو رہی ہیں کہ رسول نماز کا وقت بھول گئے اور رسول بغیر قمیص کے باہر آنا نہیں چاہ رہے ہیں. قرآن کی آیت آئی، فقیر مانگ رہا تھا، ضروری نہیں تھا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن پیچھے باندھ کر دو مت، اور نہ ہی چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو پوری طریقے سے کھول دو تاکہ تم پر الزام لگایا جائے اور تم کو پھر حسرت ہو. اور ایک آیت آتی ہے، تم اسراف مت کرو خیرات میں، نہ تنگ دستی کرو، نہ مٹھی کو بند کر دو اور نہ ہی خیرات میں اسراف کرو. یہ معنی یہ کیا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ خیرات میں اسراف ہی نہیں ہوتی ہے، قرآن میں اسراف ہو سکتی ہے. ایک رسول کی مثال سے آیت اور ایک آیت جہاں پر صاف کہا جا رہا ہے کہ نہ اسراف کرو نہ ہاتھ کو. تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے کہ جو ہے دے دو، اس طریقے کی روش دینے کی اسلام نے روکا ہے. کیوں؟ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں ایک درمیانی قوم بنایا ہے. کام ایسے کرو کہ جو سمجھداری کے ہوں. اپنی خیرات کو اس شدت تک نہ لے جاؤ کہ لوگ تم پر ہنسیں، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو باندھ لو، تنگ کر لو. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قارون کو بڑی اچھی نصیحت اس کی قوم والوں نے، نیک بندوں نے کی. قارون سے کہا کہ اے قارون، تم اپنی دولت سے آخرت کی کوشش کرو کہ آخرت حاصل کر لو، لیکن اپنی دنیا کا جو حصہ ہے اس کو فراموش مت کرو. تم کما سکتے ہو اور کماؤ. تمہارا جو دنیا کا نصیب ہے اس میں کوئی رکاوٹ مت کرو. کہیں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہاں تک کما کر رک جاؤ، کیونکہ کمانے میں خالی انسان کو خود پیسہ نہیں آتا، ہزاروں لوگوں کی نوکریاں بنتی ہیں، ہزاروں لوگوں کا رزق بنتا ہے، ہزاروں لوگوں کی روٹیاں بنتی ہیں، ہزاروں لوگوں کی عزتیں بچتی ہیں. یہ ہمارے پاس پروڈکٹیوٹی نہیں کرنے کو دین اور پروڈکٹیو رہنے کو بے دینی سمجھا جاتا ہے یا دنیا طلبی سمجھا جاتا ہے. دنیا طلبی تب ہوگی کہ جب انسان دنیا کے لیے یہ سب کرے گا. ہم کو روایت میں اسی آیت کے ذیل میں یہ ملتا ہے کہ لا تنسا کا مطلب کیا ہے؟ تو بولے تم اپنی صحت کی پوری پرواہ کرو، تم اپنی قوت کی پوری پرواہ کرو، اپنی جوانی کی پوری پرواہ کرو، اپنی تفریح کی پوری پرواہ کرو. روایت کوٹ کر رہا ہوں، اپنے سے نہیں بول رہا ہوں. پوری کرو، لیکن ایسے کرو کہ جیسے تم راستے پر مسافرت پر نکلے ہو. ہم اگر کہیں مسافرت پر نکلتے ہیں، اگر ہم کو اچھا کھانے کو مل جائے حلال تو کھا لیں گے، اچھا پہننے کو ہو تو پہن لیں گے، لیکن ذہن سے مسافرت جہاں پر جانا ہے وہ ذہن میں رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ جب ذہن سے آخرت ہٹ جائے وہاں سے فسق شروع ہوتا ہے. جب ذہن میں آخرت رہ جائے تو پیسہ خرچ کرنا اسراف کی حد میں نہ جائے گا تو فسق نہیں ہوگا. اڑایا نہ جائے پیسہ تو فسق نہیں ہوگا. پیسے کو اڑانا غلط ہے، پیسے کو اپنے عیش و آرام کے لیے استعمال کرنا غلط نہیں ہے اگر مسافرت اللہ ہو رہی ہو. یہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر دولت کمانے کو انسینٹیوائز نہیں کیا جائے، انکریج نہیں کیا جائے، تو یاد رکھو مومنین ایک جگہ پر یاد خدا میں بیٹھ جائیں گے، اور یاد خدا میں بیٹھنے کے نتیجے میں نہ ان کے پاس کوئی طاقت باقی رہے گی، نہ ان کے پاس کوئی ہمت باقی رہے گی. وہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے لگیں گے، اور جب دوسروں کے ٹکڑوں پر پلیں گے تو دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے، اور اس وقت سوسائٹی میں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہے گی. اللہ چاہتا ہے کہ مومن کو عزت بخشے. عزت تو قرآن کہتا ہے، عزت تو اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے. اگر ایمان والوں کے لیے عزت نہیں رہی تو پھر کس کے لیے عزت رہے گی؟ اس کا سبب بھی واضح طور پر بیان کرتا ہوں. صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد. شرک کی مثال لے لیں، شرک کی مثال لے لیں.
انسان اپنی روح سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب اپنی روح کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے تو وہاں سے اس کو علم ملنا شروع ہوتا ہے، گائیڈنس ملنی شروع ہوتی ہے، اور وہ گائیڈنس ایک نور بن جاتی ہے جس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ برخلاف اس کے جو شرک کرتا ہے، بت کو اپنا خدا مانتا ہے، وہ ہے اور اس کی روح ہے، اس کی آتما ہے۔ آتما پرماتما سے جڑنی چاہیے تھی، روح کو خالق روح سے جڑنا چاہیے تھا اللہ سے، وہ نہیں ہوا۔ عبادت آتما کو پرماتما کی کرنی چاہیے تھی، اس جگہ کے اوپر کسی شکل سے ایک ایسے وجود کی جا رہی ہے جو مادی ہے اور مردہ ہے، مادی بھی ہے، مردہ ہے۔ انسان کا جسم اگر زندہ جسم ہے تو اس کی ویلیو اور ہوتی ہے، مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے تو اس کی ویلیو چاہے کتنا بھی بڑا فرد ہو، چاہے رسول کیوں نہ ہو، اس کو دفنا دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے، جس قسم سے بھی جو ملت کا اصول و دستور۔ ٹھیک، اب یہ انسان جو زندہ ہے، جس کے اندر روح ہے، آتما ہے، اس کو رخ کرنا ہے اس خدا کی طرف کہ جس کو ہاتھ پیر نہیں ہے، شکل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، قرآن کہہ رہا ہے اس جیسا، اللہ جیسا کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کو تلاش کرو اپنی کوششوں اور عبادتوں کے ذریعے سے، نہ یہ کہ اپنے ذہن کی ایجاد سے اس کو اپنے لیول پہ لا لو۔ تم کو اٹھ کر اس کے لیول کے جانا تھا، تم نے یہ کیا کہ مادے کو، وہ بھی مردہ مادے کو، تو اپنے سے انفینٹلی سپیریئر چیز کی طرف جھکنے کی جگہ اپنے سے انفینٹلی انفیریئر چیز کی طرف جھکنے لگے۔ زندہ بدن اور مردہ بدن میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ کتنا بھی بڑا آدمی ہو اس کو دفنایا جاتا ہے، ٹھیک، مردہ بدن یہ تو مٹی، لوہا، کوئی اور دھات، کوئی اور میٹل، سونا، چاندی، کوئی بھی لے لے، انسان کے بدن کو جس کی روح چلی گئی ہے وہ عظمت بھی ایک دھات نہیں رکھتی، کیونکہ اس نے وہ سفر ہی طے نہیں کیا ہے جو مٹی سے نکل کر انسان بنا۔ تو اس کی طرف جب آپ توجہ کرنا چاہتے ہیں تو کنیکٹ آئے گا آتما کو روح کو یا نہیں آئے گا؟ جب آتما کو روح کو کنیکٹ نہیں آئے گا تو ہوگا کیا؟ جب عبادت نہیں ہو سکتی ہے، جو چیز عبادت کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ عبادت اس سے ہو نہیں سکتی، فطرت قبول نہیں کرتی، وہ چیز انسٹرومنٹ بن جاتی ہے، آلہ بن جاتی ہے، توجہ کا محتاج، وہ چیز انسٹرومنٹ بن جاتی ہے، آلہ بن جاتی ہے۔ آلہ بننے کے بعد اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے دوسروں پر غلبہ کرنے کے لیے، دوسروں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو عبادت اس چیز کا نام ہے کہ جو انسانوں کو ایک صف میں کھڑا کر دے۔ یہاں کے اوپر بت پرستی کے طرف سے انسان ایک صف میں کھڑے نہیں ہوتے، ہر کا ایک لیول بن جاتا ہے، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا اور کوئی سب سے چھوٹا۔ تو جب یہ کام ہوتا ہے عبادت نہیں ہوتی بلکہ اس بت کو بعنوان انسٹرومنٹ استعمال کیا جانا شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کیا جانا شروع ہوا وہاں پر راستہ نہیں ملتا۔ بہت طرف بات ہے، خدا سے ہم فقط عبادت کر کے رک نہیں جاتے، عبادت کرتے ہیں، قربت حاصل کرتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا اس سے جو نور ملتا ہے، جو علم ملتا ہے قربت خدا سے، اس سے اپنی زندگی کو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رسولوں کا سلسلہ جو اللہ نے ہم کو بھیجا، وہ رسولوں کی بات کو مانتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر ہم شرک کی حالت میں آ جائیں تو پہلے رسولوں کا سلسلہ ہی مانا نہیں لگتا۔ جب خدا ہی مٹی میں ڈھونڈ رہے ہوں تو رسول کو کیا میں ڈھونڈیں گے؟ تو جیسے ہی شرک شروع ہوگا، کٹ ہو جائے گا، کٹ جائے گا راستہ اللہ سے ملنے کا، اور جیسے اللہ سے ملنے کا راستہ کٹ ہوا یہ جا کے ظلم عظیم بن جائے گا، اس سے لاکھوں ظلم نکلیں گے، اس سے لاکھوں ایکسپلائٹیشنز نکلیں گے، اس سے لاکھوں بربادیاں نکلیں گی، اس سے لاکھوں انجسٹسز نکلیں گے۔ یہ فرق ہو جاتا ہے انسان کا اللہ کی طرف رخ نہ کرنا اور اللہ سے منہ موڑ لینا۔ رسول ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، میں بات کافی بار عرض کر چکا ہوں، بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ لوگ جمع ہیں اور ہنس رہے ہیں، کچھ لوگ جمع ہیں اور ہنس رہے ہیں،
بیچ میں کوئی نظر آ رہا ہے، رسول نے کو بلایا اور پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ دیوانہ ہے، کچھ ایسے چالے کر رہا ہے کہ اطراف جمع ہو کر ہنس رہے ہیں. دیوانہ ہے، کچھ ایسے چالے کر رہا ہے کہ ہم اس کے اطراف جمع ہو کر ہنس رہے ہیں. رسول آگے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پلٹ کے ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کے جو اطراف جمع ہو کر ہنس رہے تھے، ارے یہ تو بیمار ہے. دیوانہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے. جو دنیا کی زندگی، کیوں کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کے لیے ایک دلیل نہیں ہے. اگر ہم آخرت کو قبول کرتے ہوں تو ایک بھی چیز، ایک بھی دلیل اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینے والی ہم کو ملنے والی بالکل بھی نہیں ہے. اور جب ہم کو یہ زندگی اگر یہاں کی پسند آنے لگی تو ہلکے ہم آخرت کی زندگی سے دور ہوتے جائیں گے، اور ہماری زندگی اور ان کی زندگی جو بت پرستی کرتے ہیں تقریباً ایک جیسی ہو جائے گی. ارے ایسے کیسے ہو گیا؟ ایک ایسے اللہ کو اور خدا کو، مالک کو ماننے والا جو سب خوبیاں رکھتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کو بھیجا، اس کے ماننے والے جو اس کے پیام کو قبول نہیں کرتے ہوئے بت پرستی میں لگ گئے ہوں. مشرکین مکہ کر کیا رہے تھے؟ بت پرستی کر رہے تھے. جب ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی میں لگ بھگ یکسانیت اگر ہوگی تو پھر خدا کی عبادت اور نئی عبادت میں فرق کہاں پر محسوس ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کی زندگی میں، رسول کے آنے کے بعد مشرکین مکہ کو سب سے بڑا پرابلم رسول کے اخلاق اور کردار تھے. ہمیشہ ابتدائے تاریخ سے، میں جناب نوح کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. جناب نوح تبلیغ شروع کرتے ہیں اور وہاں کے کھانے پینے والے اچھے لوگ، ان کو جس کو خدا کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو تم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، تم جو ایک خدا کی بات کر رہے ہو، ہمارا کوئی پیٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم بھوکے ہوں کہ تمہارے خدا سے ہم کو مانگنا پڑے، تو ہم تمہارے خدا کی عبادت نہیں کریں گے. اور ویسے بھی قرآن کی آیت، ویسے بھی اے نوح، تم کو جو لوگ مانتے ہیں نا، وہ لوگ تو اراذل ہیں، رذیل ترین لوگوں میں سے ہیں، بھوکے ترین لوگوں میں سے ہیں. تو کیا ہم وہی کریں کہ جو گرے پڑے لوگ کر رہے ہیں، ایمان لائیں؟ اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نوح کے ساتھ، جو پہلے بڑے پیغمبر کے نام پر یاد کیے جاتے ہیں آدم کے بعد. گفتگو کیا ہے کہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں نا، وہ لوگ معیار کے نہیں ہیں. رسول کے ساتھ بھی شروع سے یہی پرابلم رہا. جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تو علی جو ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں آپ کی نصرت کو تیار ہوں، میں آپ کی مدد کرنے تیار ہوں. سب بڑے ہنس پڑتے ہیں. رسول کے نزدیک ترین رشتہ دار، جیسے میں نے کہا ابھی قارون کی میں نے مثال دی، قارون کا رشتہ موسیٰ سے اتنا قریب تھا، لیکن کیا موسیٰ کو ماننے لگے؟ ابتدا طور پہ مانے اور اس کے بعد بغاوت کر دی. قرآن کی آیت یہی کہتی ہے کہ انہوں نے بغاوت کر دی، قوم کے خلاف فساد برپا کر دیا. تو یہاں پر کیا ہوا؟ وہی ہوا رسول کے پاس کہ ساتھ دینے والوں کو معمولی سمجھا جانے لگا اور بڑے لوگ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظروں میں خدا کو سمجھنا اپنی ذاتی روزمرہ زندگی کے مطابق تھا. اگر ہماری روزمرہ کی زندگی معیار بنا لی جائے اور اللہ کو معیار بنانے میں دخل نہ ہو، توجہ کا محتاج ہوں، اگر ہماری روزمرہ کی زندگی معیار بنا لی جائے اور اللہ تعالیٰ کو اس معیار میں دخالت نہ ہو، انٹری نہ ملے،
تو پوری کی پوری انڈرسٹینڈنگ ہماری دنیاوی ہو جائے گی، اور جب دنیاوی ہو جائے گی تو ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ وہ آیتیں قرآن کی کام کرنے لگیں گی کہ جو اللہ کہہ رہا ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف خلق کر دیا گیا ہے، خلق الانسان حلوا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا۔ انسان کو لالچی، گریڈی خلق کیا گیا ہے۔ تم چاہتے ہو نا ہمارے سے ہٹ کر زندگی گزارو؟ جو تم چاہتے ہو نا ہم نہ رہیں بیچ میں، تم اپنی زندگی گزارتے ہو۔ اب ہم بولتے تمہارا ڈیزائن کیا ہے؟ اب ہم بولتے ہیں کہ تمہارا ڈیزائن کیا ہے؟ ہم نے بنایا نا، ہم بولتے ہیں کہ ڈیزائن کیا ہے؟ ڈیزائن یہ ہے خلق الانسان حلوا، انسان کو گریڈی، لالچی خلق کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو روتا ہے، مشکل پیش آتی ہے تنگ دست ہو جاتا ہے، روتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اس پہ پاس جب بہت زیادہ آتا ہے تو دینے کے لیے روتا ہے۔ ارے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ آیا نہیں تو رونا، آ گیا تو دینے کے لیے رونا۔ مالک یہ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں حالت میں رونا۔ ارے کبھی تو نہ روتا، ایک وقت نہیں تھا تو روتا، مل گیا ہے تو اب دینے کو رو رہا ہے۔ اِلَّا الْمُصَلِّينَ، آیت کے آگے کا سلسلہ ہے، اس کے بعد والی آیت، مگر وہ لوگ کہ جو اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، الذین هم فی صلاتہم داعمون۔ توجہ کم ہوتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ دنیا چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، ملتی ہے تو روتا ہے، دینے کے لیے نہیں ملتی ہے تو ویسے ہی روتا ہے، سوائے وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اپنی نماز کی حالت میں دائم رہتے ہیں۔ توجہ کم ہوتا ہے۔ اپنی نماز کی حالت میں دائم رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم یہ ڈیزائن سے باہر نکلنا چاہو، سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جیسے تم ہمارا سجدہ کرنے لگو گے اور وہ سجدے کا اثر تمہاری روح پر اتنا پڑے گا کہ بعد از نماز بھی تمہاری روح سجدے کی حالت میں رہے گی، تمہاری روح سجدے کی حالت میں رہے گی۔ جس کا سر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور اللہ کو اس کے پاس سے یقین مل جاتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے کہ میں جو کچھ لے رہا ہوں، جو کچھ دے رہا ہوں، اس کا حافظ اللہ ہے، میرے نہیں دینے سے میں زیادہ نہیں کر لوں گا، میرے دینے سے کبھی کم نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کی اور آیتیں بتلاتی ہیں تم اگر جو دیتے ہو نا، ہم اس کو کا بجائی کر دیتے ہیں، ہم نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں کرتے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو اب وہ ذہن بنتا ہے جو دینے سے رکتا نہیں، اب وہ ذہن بنتا ہے جو دینے سے رکتا نہیں ہے، وگرنہ انسان آسانی سے دینے والا نہیں ہے۔ اور شیطان کی روش پھر قرآن میں واضح طور سے بیان کی گئی ہے۔ دو کام شیطان کرتا ہے، یہ تو میں امر کرتا ہے، حکم کرتا ہے بدکاریوں کا، بد افعال انجام دینے کا، غلیظ کاموں کا، اور تمہیں ڈراتا ہے فقر سے۔ شیطان کے دو حربے ہیں انسان کو اللہ کے راستے سے باہر نکالنے کی، ایک خواہشات نفسانی کو بھڑکا کر غلط کاموں میں لگا دینا، اور دوسرے فقر سے ڈرانا، یہ جو تمہارے پاس ہے اگر چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے اللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والا ہے۔
اور ایک آیت کہتی ہے تمہارا رزق تو آسمان میں ہے، تم جو رزق سمجھتے ہو کہ یہاں ہے وہ میں اپنے پاس رکھا ہوں، میرے اصولوں کے حساب سے دوں گا۔ ہارون کو دیا تھا، شکر نہیں کیا، آگے کی آیتیں بتاتے ہیں کہ اس کا گھر، اس کی پوری پونجی کی پونجی غرق ہو گئی اور اسے کوئی بچانے والا نہیں ملا۔ اس کی دولت اتنی تھی کہ کئی لوگ اس کے پیسے کی اور دولت کے اور جواہرات کی صندوقوں کو اٹھانے کے لیے لگتے اور وہ بھی تھک جاتے۔ قرآن کیا ہے؟ الگ الگ طریقوں سے اللہ ہم پر یہ بات واضح کرتا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں جاؤ، میرا نام لے کر جاؤ، اس کی انتہا نہیں ہے، جاؤ جاؤ میرا نام لے کر جاؤ، اس کی انتہا نہیں ہے، نہ گمراہ ہوگے نہ تمہاری دولت تم کو گرا دے گی، اور اگر میرا نام نہ لوگے تو تمہارا فخر تم کو کفر میں لا دے گا۔ قادر فخر وہیں گے تو نہ کفرا، حدیث نبوی ہے کہ فخر کبھی کفر بن سکتا ہے۔ شدت ضرورت کی حالت میں انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ یہ عجیب ہو گیا، ایک جگہ پہ فخر کفر بن رہا ہے اور ایک جگہ پر دولت، چاہے وہ سلیمان والی دولت ہو، ایمان کا سبب بن رہی ہے۔ تو بالآخر پتا چلا سب چیزوں کا ایک ہی خلاصہ، اللہ سے جڑ جاؤ سب چیز ہے، اللہ سے ہٹ جاؤ سب چیز گئی۔ امام حسین نے بھی تو یہی کہا تھا، دعائے عرفہ میں کیا کہتے ہیں؟ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ منطق عجیب، منطق عجیب۔ جو تجھے پا لیتا ہے وہ کھوتا کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا کھوتا ہے، اور جو تجھے کھو دیتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پا لیتا ہے۔ اگر یہ منطق ہو جائے، اللہ کی ذات سے ہمارے لیے بہت آسان ہے جڑنا، ہم کو کریٹ کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے خلق ہی نہیں کیا جن و انس کو مگر کہ میری عبادت کریں، میری عبادت کریں۔ جنون ہے اللہ کی عبادت نہیں کرنا۔ یہ جو رسول سے میں نے مثال پیش کی، وہ شخص کو رسول نے مجنون نہیں کہا، کہا وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں وہ مجنون ہیں، وہ مجنون ہیں۔ اللہ کی طرف جانے اور جھکنے والا، اور جب کل کی گفتگو جو ہم نے کی تھی کہ اگر ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے ان کو جو آخرت چاہتے ہیں دنیا میں بھی، اور جو دنیا چاہتے ہیں ان کو دنیا میں مگر آخرت میں نہیں، قرآن کی میں نے آیت کل تلاوت کی تھی، تو ایسی کنڈیشن میں ہمارا دنیاوی ہو جانا آخرت کے مقابلے میں عقل مندی ہے یا جنون؟ روایتیں یہی کہہ رہی ہیں، آیتیں یہی کہہ رہی ہیں۔ انسان کو اگر انسان بن کر رہنا ہے تو اللہ کی شدت سے ضرورت ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا دامن تھام کے اپنے لیے ایک لائحہ عمل تیار کر کے اپنی زندگی کو اس پر استوار کر کے وہ کام دنیا میں کرے کہ جو اللہ کے بندوں سے اللہ کو پسند ہے کہ انجام پائیں، دنیا سے بھاگ نہ جائیں۔ جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں آرگنائز ہو کر ظلم کا مقابلہ کریں۔ ہم کو کیا بڑی افسوس کی بات ہے، ایسا ظلم ہو رہا ہے، ارے یہ کیا ہو گیا، برا ظلم کر رہا ہے اور اچھے کو ظلم کا مقابلہ کرنے کی خواہش نہیں۔ ہم ظلم کر رہے ہیں کیا؟ ہم ظلم کر رہے ہیں کیا؟ اگر یہ فلسفہ انسان کے ذہن میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ سیدھی سادھی سوچنے کی بات، نیک لوگ، شریف لوگ، جس کو کرائم نہیں کرنا ہے، جس کو برا نہیں کرنا ہے، کسی کو لوٹنا نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، سیدھے سادھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، پیارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پیاروں کا قافلہ چل رہا ہے، پیارے سے پیارا تر ہوتے جا رہا ہے، ایک دوسرے کی تعریف بھی ہو رہی ہے ساتھ۔ اب رات برائی کرنے والے کو اچھوں سے سروکار ہے یا نہیں ہے؟ اچھائی کرنے والے کو بروں سے سروکار ہے نہیں ہے، ڈائریکٹلی کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم کو بروں سے کیا، ہم اچھے ہیں، لیکن برا کیا کرے گا؟ برا برے کو لوٹے گا یا اچھے کو لوٹے گا؟ برا تو ایک آدھ پیارے کو ہی پکڑے گا نا، یہ ایک پیارا پکڑا گیا،
लूट गया, डकैती हो गई, मार डाला गया। अरे क्या बदनसीब है भाई, उसका नसीब खराब था मगर था प्यारा। और एक गया, नतीजा ये हो गया क्राइम का कि जितने बकरे बनते गए, बकरों को पकड़ा गया और काटा गया। उसके बाद एक दिन नौबत हमारी भी आ गई। बुरे 2 थे, अच्छे 100 थे, मगर पता ये चला कि बुरे इतने ताकतवर हो गए कि वो अच्छों में से भी किसी को जो भूखे मर रहे थे उनको भी बुरों में शामिल कर लिया, और नतीजे में पूरी सोसाइटी में लूट मच चुकी, बर्बादी बढ़ चुकी। कुरान यहीं पर कह रहा है तब फितना ला तुसीबन्ना लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, वो फितने से बचो जो जालिमीन तक नहीं होगा। अच्छे अगर हो, कुरान की इस्तिलाह में, अल्लाह की इस्तिलाह में, अच्छा उसे कहा जाता है जो जुल्म के खिलाफ लड़ने को तैयार है। खड़े हो जाओ अकेले, 2-2 और तादाद में, अल्लाह के लिए और अदालत को बर्पा करने के लिए। अरे ये ड्यूटी है हमारी ना, मतलब ये नहीं है कि नमाज पढ़ेंगे और नमाज से हम अल्लाह से कुर्बत पाने के बाद जालिम से हमारा कोई सरोकार ही नहीं। जालिम से हमारा सरोकार होना चाहिए, जालिम को मालूम होना चाहिए लोग 100 हैं, इनमें से एक को भी छेड़ा गया तो मेरे पीछे 99 आने वाले हैं। कौन जालिम हाथ लगाने को तैयार होगा? ये भेड़ बकरी बनने वाले अच्छे लोग जो अपनी फिक्र अपने तरीके से रखते हैं। मौलाना मुत्तकियान का नहजुल बलागा में खुतबा है, फरमाते हैं कि अगर मदद करने वालों की मदद का मुझे वादा ना होता तो मैं ये जिम्मेदारी खिलाफत की कबूल ना करता। मैं ये जिम्मेदारी खिलाफत की कबूल नहीं करता। एक मर्तबा इब्ने अब्बास से गुफ्तगू करते हैं, ये भी नहजुल बलागा में आपको मिल जाएगा। जंग को जाते जाते रास्ते में बैठकर अली खलीफतुल मुस्लिमीन है, सबसे बड़े फर्द हैं इस्लामी सोसाइटी के, अपना जूता सी रहे हैं अपने हाथों से। इब्ने अब्बास देखकर कहते हैं, क्या अली ये क्या कर रहे हैं, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जवाब में कहते हैं जो खिलाफत जो मुझे मिली है ना, इसकी वैल्यू मुझे इस जूती से ज्यादा कम नजर आती है अगर जालिम से मजलूम का हक लेना ना हो। जालिम से मजलूम का हक लेना न हो तो ये खिलाफत जो तुम देख रहे हो, मुझे खलीफा बनाया गया है, लोग मुझे खलीफा कबूल कर रहे हैं, इस फटी हुई जूती से जो मैं सी रहा हूं उससे भी मेरी जगह मेरे लिए कम है। किसी और जगह पर कहते हैं मेरे लिए यह खिलाफत बकरी की छींक की वैल्यू नहीं रखती। दुनिया को देखने का तरीका अगर सीखना है तो यहां पर सीखना है। बातें सादी सीधी हैं, लेकिन अगर हम गौर करेंगे, तवज्जो करेंगे तो हम मर्द औरत नुमा मर्द बनते जा रहे हैं। जो खुद नहजुल बलागा में अली ने कहा कि तुम्हारे में कोई मर्द नहीं हो, या अखबार रिजाल, ऐ मर्दों की शबियो, तुम्हारे में कोई मर्द नहीं है। क्यों कि जब कहा जाता था कि चलो जंग के लिए तो कहते अब गर्मी बहुत है, सर्दी हो जाए थोड़ी तो जाएंगे। जैसे सर्दी शुरू होती थी कहते थे सर्दी बहुत है, जरा गर्मी हो जाए तो चले जाएंगे। क्यों? लड़ना नहीं था। क्यों? मौत का खौफ था। दुनिया इतनी रंगीन हो चुकी थी कूफे वालों की। अगर हम तफसील से कूफे की तारीख की तरफ निगाह करें, कूफा बसा कब था? कूफा तकरीबन 17-18 हिजरी के वक्त आबाद किया गया एक मिलिट्री छावनी के तौर पर, बैरक्स के तौर के ऊपर, कि जहां से ईरान की तरफ लश्कर रवाना हुआ करते थे। अभी बेकार जो उमर साद का बाप था उसने शहर का एस्टैब्लिश किया। बाद में मौला ने अपनी खिलाफत में कैपिटल को मदीने से कूफा शिफ्ट किया, क्योंकि वहां पर की आबादी ज्यादा थी। शाम के बाद अगर इराक पर माविया का कब्जा हो जाता तो फिर मक्के और मदीने पर कब्जा करना कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वहां पे आबादी नहीं थी। 2 बड़ी आबादियां थी उस वक्त, एक शाम की आबादी जो वो कंट्रोल कर रहा था, दूसरी आबादी ये थी कि जो यहां से इराक से कंट्रोल हुआ करती थी, बसरा, कूफा और उधर के
ایران کے حصے. تو اگر یہاں پر بھی کنٹرول ہو جاتا تو علی مجبوراً مدینے سے شفٹ کرتے ہیں اپنے کیپٹل کو کوفہ. جب یہ شفٹ کرتے ہیں تو لوگوں کا جو مزاج بن چکا تھا لوٹ لوٹ کر جو پیسہ آیا تھا اسلامی فتوحات سے، اسلامی فتوحات سے، تو ان کے پاس دنیا اتنی رنگین ہو چکی تھی. یہ باتیں بھی نہج البلاغہ کے خطبوں میں ہمارے پاس واضح طور پر نظر آتی ہیں. اور کوفے پر جو ڈیٹیل کام ہوئے ہیں، طبقہ بندی کے ساتھ جو ہے کوفے کی حالات بیان کیے گئے ہیں کہ جو مجلس کے لیے مفید نہیں ہوتا ہے، تو ہم غور کر کے دیکھتے ہیں کہ عجیب قسم کا نظام اسلامی نظام کے اندر کیپٹل میں موجود ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ رسول کے اچھے صحابی جمع ہو کر ایک سٹی بناتے ہیں، سٹی میں فسق و فجور، ایمان غیب، ایمان کی علامات ختم. دنیا کی طرف نظر کرنا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ اچھی چیز ہے. مولا اپنے نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں فرماتے ہیں من ابصر بها بصرت ومن ابصر الیہا آمد. جس نے دنیا کو وسیلہ بنا کر دیکھا، دنیا نے اسے بصیر کر دیا، اس کی بصارت میں اضافہ ہو گیا، اس کی بصیرت میں اضافہ ہو گیا، وہ بہت چیزیں دیکھنے لگا. اور جس نے دنیا کی طرف نظر کر دی خواہش کے ساتھ، دنیا نے اسے اندھا کر دیا. عجیب چیز ہے. باریکی دیکھیے جو بتا رہے ہیں. دنیا کو جس نے اعلیٰ سمجھ کر دیکھا، دنیا نے اسے روشن کر دیا، اسے بصارت بھی مل گئی، بصیرت بھی مل گئی. لیکن جس نے دنیا کو کی طرف دیکھا، لالچ سے دیکھا، دنیا نے اسے اندھا کر دیا. اب جب اندھا ہو جائے گا صحیح اور غلط میں، اس کو فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. ایمان کا باقی رکھ لینا ہی انسان کا سب سے بڑا پرابلم ہے. ہم جو بار بار دعاؤں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان باقی رہ جائے، ہمارا ایمان باقی رہ جائے. یہ اس لیے ہے کہ ایمان بہت آسانی سے چلا جاتا ہے. جب تک کہ ہمارا ذہن پوری طریقے سے آخرت پر فوکس نہ ہو اور اللہ سے کنٹینیوسلی حاصل کرنے کا ایک پروسیس ہماری زندگی میں نہ آئے، جیسے ہی ہمارے سے اللہ کا کانٹیکٹ ختم ہوا، ایمان بھی گیا اور وہ سلسلہ جو اللہ بھیج رہا ہے وہ بھی رک گیا. یہ دو حالات جیسے ہوئے وہ آیتیں کام کرنا شروع کر دیں گی، جس کی ابھی ہم نے تلاوت کی کہ انسان لالچی بن جائے گا، ظالم بن جائے گا، جاہل بن جائے گا. قرآن کی آیت ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے اپنی امانت کو، خلافت کو، ہمارے ریپریزنٹیٹو بننے کو، فگریٹیولی کہا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے، ہم نے یہ امانت کو سماوات پر، آسمانوں کو دینی چاہیے، زمین کو دینی چاہیے، پہاڑوں کو دینی چاہیے. انہوں نے انکار کر دیا، اشفقنا منہا، اور وہ اس سے ڈر گئے. بتایا جا رہا ہے فحملہ الانسان، اور انسان نے اسے قبول کر لیا، انسان نے اسے قبول کر لیا. اور یہ تو بے انتہا ظالم اور جاہل ہے. یہ رخ جو انسان کا اللہ سے کٹنے کے نتیجے میں قرآن پیش کرتا ہے، یہ قرآن کا اور ایک معجزہ ہے. کیوں کہ ہم اگر اپنی ویکنس کو نہ سمجھیں، اگر ہم اپنی ویکنس کو نہ سمجھیں، یہاں عارف بھائی بیٹھے ہیں، اگر کسی پلیئر کو اپنی ویکنس کا اندازہ نہ ہو، کبھی وہ اوپر آ سکتا ہے. ارے دنیا کے کھیل میں ہار جاتے ہو تو آخرت کے کھیل میں جیتنا پاسبل ہے. جب تک ہم اپنی ویکنس کو نہ سمجھیں، پیغمبر وہ ہوا کرتے تھے جو اپنی ویکنس کو سمجھتے تھے.
جناب یوسف کہہ رہے ہیں، قرآن کوٹ کر رہا ہے، ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. جناب یوسف کے الفاظ ہیں، قرآن ذکر کر رہا ہے، یوسف کے الفاظ ہیں، ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بہت پاک و پاکیزہ اعلان نہیں کرتا. انبیاء ہے، رسول ہے، یوسف ہیں، بڑی آزمائشوں کے بعد ایک مرحلے تک پہنچے ہیں. زلیخا جب ان کو بلاتی ہے، یوسف جو منہ پھیر لیتے ہیں، یہ آیات کا تذکرہ یہ کہتے ہوئے کہ میں اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ نہیں مانتا، نفس تو بے انتہا برائی کا حکم کرتی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ رحمت رب آ جائے. یوسف بولے ایک ہی راستہ، گناہ سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا مگر رحمت رب، اور رحمت رب سوائے فاسقین کو چھوڑ کے سب کو شامل حال ہے، سوائے مفسدین کو چھوڑ کے سب کو شامل حال ہے. اللہ اپنی رحمت کو کسی سے رو کے نہیں رکھتا، اس لیے کہتا ہے قرآن میں رحمتی وسعت کل شیء. اس کے بعد کیوں نکل جاتے ہو؟ میں نے تم سے کیا مانگ لیا، میں نے تم سے کیا مانگ لیا. اور ایک آیت اسی ذہن میں قرآن میں ملتی ہے، ہمت بھی ہما بہا لولا برہان ربی. زلیخا نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی زلیخا کا قصد کر لیتے اگر ان کے پاس اللہ کے طرف سے برہان اور دلیل نہ ہوتی. اگر ان کے پاس اللہ کی طرف سے برہان اور دلیل نہیں ہوتی. دو جگہ پر بھی ذکر آیا، دو جگہ پہ یا تو رحمت رب یا دلیل رب. یہ پیغمبروں کی بات ہے، اس لیے اپنے ایمان کے تعلق سے اتنے محتاط ہوا کرتے تھے، اتنے متوجہ ہوا کرتے تھے کہ ان کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کبھی بھی ذری سی غفلت اگر نظر نہیں آتی ہے تو وہ نتیجہ ان کی عبادتوں کا اور اللہ سے ہمیشہ متصل رہنے کا ہے. دنیا کو اپنی نظر سے نہیں دیکھتے. قرآن پھر کہتا ہے وہ لوگ اللہ کی نظر سے، نور سے دنیا کو دیکھتے ہیں. اور ایک حدیث ملتی ہے رسول سے، ارن الاشیاء کما ہی، اے مالک چیزوں کو ویسے دکھا مجھے جیسے کہ ہیں، جیسے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. نہیں مالک چیزوں کو مجھے ویسے دکھا کہ جیسی وہ ہیں. میں اپنی خواہشات میں اچھائی کو برائی کو اچھائی سمجھتا ہوں، اچھی چیز کو برا اور بری چیز کو اچھا سمجھتا ہوں. تو بہتر جانتا ہے، مجھے جیسی ہے ویسی دکھا. یعنی ایک ایک کمزوری رسولوں کی خود کو احساس ہے کہ ہم غلطی کر سکتے ہیں، اس لیے غلطی نہیں کرتے. ہم ہمڑے، لیکن اتنا یقین اپنی چال کے اوپر کہ ہم کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے. نتیجہ کیا؟ کلاٹی پر کلاٹی، لیکن ان کلاٹی کی حالتوں میں بھی مزہ لے رہے ہیں کیونکہ گرنے کا تصور ہی نہیں مانتے. گرنا کسی کو کیا کہتے؟ زندگی ادھمڑی، اور اس پہ جو کلاٹیاں پڑ رہے ہیں وہ بھی زندگی کا حصہ. ہم کو کیا معلوم کہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ انبیاء سے پوچھو کہ زندگی کیا ہوتی ہے. مادی زندگی جس میں الٹ پلٹ، نیچے اوپر آگے پیچھے، یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے. انسان کی حقیقت اس کے مادے سے بنی ہے یا اس کی روح سے؟ روح بلند ہوتی ہے یا مادہ؟ کتنا بھی کوشش کر لے انسان کی جوانی ہاتھ سے جانے والی، کتنا بھی کوشش کر لے انسان کی زندگی ایک وقت پر بدنی طور پر مختتم ہے، ختم ہونے والی. بچ کیا گیا؟ روح. وہ روح کا احساس مرنے کے بعد ہو اور مرنے سے پہلے نہ ہو تو کیا ہو گیا؟ کفر کی موت مرے. وہ احساس روح جو مرنے کے بعد ہوگا، بدن چلا جائے گا، کھلونا ہاتھ سے نکل گیا، بچہ رونے لگے گا. یہ ہمارا بدن ہمارا کھلونا بن گیا. جب تک کھلونا ہاتھ میں ڈگڈگی بجاتے جا رہے ہیں، گاجر کی پونگی پھونکتے جا رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ یہ کھلونا ہاتھ سے گیا، موت واقع ہو گئی، روح نکل گئی. اب جسم تو رہا نہیں ہے، روح کو کیا کرنا ہے؟ گڑ گڑا رہی ہے. اللہ اس کے ساتھ جو کرنا ہے کر لے گا.
حالت برزخ میں جو عذاب ہے جو نہیں ہے وہ ہوگا. لیکن اگر انسان کو دنیا کی زندگی میں روح سمجھ میں آ جائے, انسان کو زندگی میں روح سمجھ میں آ جائے, اب بولیے کیا ہوگا؟ اب بولیے کیا ہوگا؟ رسول کی کس بات سے انکار کرے گا؟ رسول کی کس سنت سے انکار کرے گا؟ علی کے کس قول سے انکار کرے گا؟ حسین کی کس بات سے انکار کرے گا؟ انکار اگر نہیں کرے گا تو پھر کیسا ہو جائے گا؟ بولے میں تو مر جاؤں گا اگر یہ ہوگا تو. اگر روح اگر سمجھ آ گئی ہو تو مرنا کیوں سمجھ نہیں آیا؟ ایک تو خود خدا قرآن میں کہہ رہا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء وعند ربہم یرزقون. تم ہرگز وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی مردہ نہ کہنا. یہ تو اللہ کے یہاں سے رزق پاتے ہیں. تو جو رزق والا چکر ہے کہ ہم کو یہاں پر کچھ رزق جو ہم کو بہت مزے کا تھا, اچھا لگتا تھا, وہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. بریانی فلاں فلوں یہ وہ کیا کیا نہیں, ہم کیا نہیں پسند کرتے, وہ سب ہاتھ سے چلا جائے گا. اللہ کہتا ہے وہ رکھتا ہوں تمہارے لیے, آؤ تو صحیح. اور اگر وہ فکر نہیں کرو گے تو تمہارے ہاتھ سے تو یہ جانے والا ہے. تو مرنے اور جینے کا تصور صحیح طور پر جب ہو جاتا ہے تب لوگ صحیح ڈیسیژن لیتے ہیں. نتیجے میں ہم اب جب کربلا پر آتے ہیں, ہم جب کربلا پر آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے کم لوگ, 72 لوگ, اس کے علاوہ بھی کچھ نام ملتے ہیں شہداء کے جو شاید کچھ 100 کے اوپر چلے جاتے ہیں, لیکن عمومی طور کے اوپر 72 واضح طور پر ذکر کیا جاتا ہے. 72 شہداء, سامنے ہزاروں کا لشکر, خون کا پیاسا اس فرد کے لیے کہ جس نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا, جس نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا. علی کی خلافت میں جب حسین کوفے میں تھے تو کسی کو نقصان پہنچایا تھا؟ خلیفہ وقت کا بیٹا کسی سے کوئی ایسی چیز کہی تھی جو ان کے لیے بدلہ لینے کے لیے بہانہ بن سکے؟ یہ بات حسین نے کربلا کے میدان میں جب تمام لوگ شہید ہو گئے, حسین تک تنہا اکیلے باقی رہ گئے, کھڑے ہو کر قرآن کو سامنے رکھ کر اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہماری نصرت کے لیے آئے, کوئی ہے جو اللہ کے لیے اس حرم کی حفاظت کے لیے آئے, کوئی ہے کہ جو ابن بنت رسول کی مدد کے لیے آئے. یہ سب چلے جانے کے بعد, عباس بھی شہید ہونے کے بعد, امام کا یہ سوال کرنا فقط اس لیے تھا کہ کچھ بھی کوئی بھی تھوڑی سی رمق ایمان رکھتا ہو تو اس کے دل میں وہ احساس ہو تو وہ نجات پا لے, زندگی سمجھ رہا ہے, زندگی حقیقی کی طرف آ جائے جھوٹی زندگی سے. تو بار بار یہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر کر کہنا کہ میں نواز رسول ہوں, میں بنت فاطمہ و علی ہوں, کیا میں نے تمہارا کوئی حق لے لیا؟ کیا میں نے کسی کو تمہارے درمیان قتل کیا کہ اس کی جزا میں, اس کی سزا میں مجھ پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے؟ سب خاموش. رونے کی آواز خیمہ گاہ سے سنائی دیتی ہے, بیویوں کا رونا شروع ہوتا ہے. حسین متوجہ ہوتے ہیں, خاموش کراتے ہیں, بیویوں کو خاموش کراتے ہیں, لیکن ایک آواز ہے کہ آئی جا رہی ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ علی اصغر کو میرے حوالے کر دو. علی اصغر کا رونا رک نہیں رہا, علی اصغر کو لیتے ہیں, کچھ میدان میں آگے آتے ہیں, آگے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم مجھے تو سیراب نہیں کرو گے, اس بچے کا کیا قصور, اس بچے کا کیا قصور؟ جواب پانی کی شکل میں نہیں, تیر کی شکل میں ملتا ہے. بچہ بابا کے ہاتھوں پر منقلب ہو جاتا ہے, ذبح ہو جاتا ہے. اس کیفیت میں جب حسین کے ہاتھ میں ششماہ موجود
नहीं करता, उस हालत में भी अल्लाह को